ایک بات یاد رکھیے گا، اطاعت مصطفیٰ کا صحیح حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب ہم بدعات سے مکمل اجتناب کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بدعت سنت کی ضد ہے، یعنی آپ کی سنت کے خلاف جو کچھ بھی ہوگا وہ بدعت کے زمرے میں آئے گا۔ علماء کرام سے سنا ہے کہ جب بھی کوئی بدعت جاری کی جاتی ہے، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ ایک سنت اٹھا لیتے ہیں اور بدعتی بدعت کا ارتکاب کر کے ایک سنت سے بھی محروم ہو کر اطاعت مصطفیٰ کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس لیے حدیث شریفہ میں بدعت اور بدعتی کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بدعتی کا نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ نماز، نہ صدقہ قبول کرتا ہے، اور نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، اور نہ کوئی فرض عبادت قبول کرتا ہے، اور نہ نفلی عبادت۔ بدعتی دائرہ اسلام سے ایسے خارج ہو جاتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسے توبہ کی توفیق کیسے ہو سکتی ہے جبکہ وہ بدعت کو کار ثواب سمجھ کر کرتا ہے۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی تو اس نے اسلام کو منہدم کرنے میں اس کی مدد کی۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ آپ نے بدعتیوں کے متعلق اس حد تک تہدید فرمائی ہے کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھو، نہ ان کے ساتھ کھاؤ، نہ پیو، اور نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ کرو، بلکہ ایک روایت میں یہاں تک فرمایا، لا تظلوا علیہم ولا تظلوا معہم، نہ ان کا جنازہ پڑھو اور نہ ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھو۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، بدعتیوں کو قیامت والے دن حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں حوض کوثر پر کھڑا اپنی امت کو جام کوثر پلا رہا ہوں گا۔ کچھ لوگ میری طرف آنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اور میرے درمیان پردہ حائل کر دے گا اور ان کا رخ موڑ کر حوض کوثر سے انہیں محروم فرما دے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا، یا اللہ، یہ تو میرے ساتھی اور میرے امتی تھے، کہاں چلے گئے؟ کیوں محروم کر دیے گئے؟ اللہ تعالیٰ جواباً فرمائیں گے کہ میرے پیغمبر، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین کے اندر کیا کیا بدعات جاری کر لی تھی۔ پھر شافی محشر، ساقی کوثر انتہائی ناراضگی اور غصے کے عالم میں فرمائیں گے، سحقن سحقن لمن غیر بعدی دینی، لعنت اور دوری ہو اس کے لیے جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا۔ آپ حیران ہوگے کہ بدعتی پر اتنی سخت وعیدیں کیوں آئی ہیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا غصہ کیوں ہے؟ عقلی طور پر سن لیں گے، یہ بات سمجھ لیں کہ قانون بنانا اور حدود مقرر کرنا تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ قانون بنانا، حدود مقرر کرنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی یہ حیثیت نہیں کہ وہ قانون کی کوئی ایک نئی دفعہ ہی تراش لے۔ بدعتی بدعت کا ارتکاب کر کے گویا اللہ تعالیٰ کا یہ منصب چھیننا چاہتا ہے اور کسی نہ کسی درجے میں خدائی کا دعوے دار ہے۔ اس طرح بدعتی جب کوئی نیا کام نکالتا ہے جس کا دین میں حکم نہیں دیا گیا تو گویا وہ اپنے لیے منصب رسالت کے استحقاق کا تصور رکھتا ہے اور اس طرح وہ گستاخی رسول کا بھی مرتکب ہوتا ہے۔ بدعتی بدعات کا اجرا کر کے گویا اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ معاذ اللہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے احکام الہی پہنچانے میں خیانت سے کام لیا ہے۔ کچھ باتیں آپ نے چھوڑ دی تھیں جن کی تکمیل اب میں کر رہا ہوں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ایک شخص نے عید کے دن نماز عید سے قبل نوافل پڑھنے کا ارادہ کیا تو حضرت علی نے اسے منع فرمایا۔ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ آپ مجھے ایک نیکی کرنے سے منع کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں اس نیکی کے کرنے میں کوئی قباحت نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے اس پر پکڑ نہ کرے گا۔ حضرت علی نے اسے تصویر کا دوسرا رخ دکھاتے ہوئے جواباً ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تجھے مخالفت رسول کی وجہ سے سزا دے گا، کیونکہ یہ نوافل نہ آپ نے خود پڑھے اور نہ ان کی ترغیب دی، اس لیے تیرا یہ نوافل پڑھنا فعل عبث اور حرام ہے۔ اس طرح ایک موقع پر حضرت سعید بن مسیب نے عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنے والے کو روکا تو وہ حیران ہو کر کہنے لگا، کیا اللہ تعالیٰ مجھے نماز کی وجہ سے عذاب دے گا؟ آپ نے برجستہ جواب دیا کہ نماز پڑھنے پر تو
سزا نہ دے گا، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی وجہ سے ضرور سزا دے گا۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کے پہلو میں کھڑے ہو کر چیخ ماری اور کہا الحمدللہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے فوراً ارشاد فرمایا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجنے کا قائل ہوں، لیکن آپ نے ہمیں اس طرح تعلیم نہیں دی، بلکہ یہ تعلیم دی ہے کہ ہم ہر حال میں الحمدللہ کہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود نے ایک موقع پر بعض لوگوں کو صرف اس لیے مسجد سے نکال دیا کہ بآواز بلند لا الہ الا اللہ اور درود شریف پڑھ رہے تھے، اور فرمایا کہ ما اراکم الا مبتدعین، کہ میں تمہیں بدعتی خیال کرتا ہوں۔ اس طرح ایک دفعہ آپ کو اطلاع ملی کہ فلاں مسجد کے نمازی نماز کے بعد تسبیح و تکبیر و تحلیل کنکریوں پر بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ چنانچہ آپ خود وہاں تشریف لے گئے اور ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو مجھ کو جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں عبداللہ بن مسعود صحابی رسول ہوں۔ اور پھر فرمایا تعجب ہے تمہارے اوپر، تم کتنی جلدی ہلاکت میں پڑ گئے ہو، ابھی تک تو باکثرت صحابہ کرام تمہارے اندر موجود ہیں، ابھی تک تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے، ابھی تک تو آپ کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، اور ابھی تم نے بدعت اور گمراہی کا دروازہ کھول لیا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام سے زیادہ ہدایت پر ہو؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ایک بہت بڑی بدعت ایجاد کی ہے، یا پھر تم حضرت کے صحابہ کرام پر علم و دانائی میں فضیلت حاصل کر چکے ہو، نعوذ باللہ۔ غور فرمائیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کتنے مبارک کلمات ہیں، کتنے اجر و ثواب کا موجب ہیں، مگر جب ان لوگوں نے ایک مخصوص حیت اور صورت بنائی اور آواز بلند کی تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن مسعود نے اسے گمراہی، بدعت سیاہ اور بد عظمہ سے تعبیر فرمایا۔ اس لیے یہ بات سمجھ لیں کہ عمل کتنا ہی خوشنما کیوں نہ ہو، جب تک اس کا ثبوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے نہیں ملتا اور نیکی اور ثواب نہیں ہو سکتا، عمل میں جان تب ہی پڑتی ہے جب اس پر تصدیق رسالت موجود ہو۔ اس لیے بعض اعمال شاندار ضرور ہوتے ہیں مگر جاندار نہیں ہوتے۔ یاد رکھنا، بعض اعمال شاندار خوشنما ضرور ہوتے ہیں مگر وہ جاندار نہیں ہوتے۔ آج کہتے ہیں حرج کیا ہے، دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، حرج کیا ہے؟ کیا باقی دین میں کچھ بچہ ہے؟ اللہ رب العزت نے اعلان نہیں فرما دیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا؟ کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دی، تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اللہ نے میرے لیے، آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اللہ نے فرمایا میں نے دین مکمل کر دیا ہے، اور پھر ادھر ادھر ڈنڈیاں مارتے ہو۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس موقع پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں سے سوال فرمایا حل بلغت، بتاؤ کیا میں نے تمہارے تک اللہ کا دین پہنچایا، اللہ کا پیغام پہنچایا؟ سب لوگوں نے جواباً کہا لقد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ، بے شک آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی امانت ہم تک بلا کم و کاست پہنچا دی، امت کی خیر خواہی فرما دی، اور رائے حق سے دویز پردے ہٹا کر حق کو واضح کر دیا۔ آپ نے صرف پیغام پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں نے آج ان تک تیرے احکامات پہنچا دیے ہیں۔ پھر ادھر ادھر ڈنڈیاں مارتے ہیں، حرج کیا ہے، فلاں یہ ہو گیا، فلاں وہ ہو گیا۔ یہ جو بدعات ہیں ساری کی ساری، جیسے صحابہ کرام، دین کا کوئی بھی کام جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تھا، کوئی صحابی کرنے لگتا تو فوراً اسے منع کر دیتے اور فرماتے کہ یہ بدعت ہے، جیسے میں نے مثالیں پیش کر دی ہیں۔ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی،
قرآن مجید کی تلاوت کردہ آیت سے اطاعت مصطفیٰ کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ یہ عظیم دولت مل جانے کی وجہ سے ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا ملے گا۔ یہ جو عظیم دولت اطاعت مصطفیٰ، جب ہم اطاعت مصطفیٰ کریں گے تو اللہ مجھے اور آپ کو کیا عطا فرمائے گا۔ اللہ نے خود فرما دیا قرآن مجید میں، یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ جسے محبوب بنا لیتا ہے اسے پسند کرتا ہے۔